قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وستون شعبۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے بھی کچھ زیادہ شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ۔ ان 70 شاخوں میں سے جو افضل شاخ ہے، افضل حصہ ہے، افضل شعبہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ۔ اس کلمے کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کو یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ملا۔ نیم پٹی ہوتی ہے نا، وہ اس پہ نام لکھا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام ہے تو نیم پٹی لگی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ۔ ایمان کے شعبے میں سے ادنا درجے کا جو شعبہ بتایا ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا۔ اس میں بضع کا لفظ آیا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ اور بھی محدثین نے اس کے بارے میں لکھا کہ 1 سے لے کر 9 تک، 3 سے لے کر 9 تک، 1 سے لے کر 10 تک اور 1 سے لے کر 90 تک کا اطلاق ہوتا ہے، اس بضع کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس میں دوسرا لفظ شعبۃ، اس میں جو تنوین ہے نا یہ تعظیم کی ہے، عظمت بتانے کے لیے۔ اور محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ تمام ایمانی شعبوں کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، نمبر 2 جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ ہے۔ جس کو یوں کہہ دیں بعض چیزوں کا تعلق حقوق اللہ میں ہوتا ہے، بعض چیزیں حقوق اللہ میں آتی ہیں، بعض چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں۔ تو پہلی بات لا الہ الا اللہ سے ذکر کر دیا کہ یہ کلمہ طیبہ ہی سب سے اہم حقوق اللہ میں سے ہے، اور دوسری بات اماطۃ الاذى عن الطریق سے ذکر کر دیا کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اور بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ ایمانی شعبہ 2 قسم پر ہے، نمبر 1 قولی، نمبر 2 فعلی۔ قول میں لا الہ الا اللہ کا ذکر فرمایا، فعل میں اماطۃ الاذى عن الطریق کو بیان کیا۔ ایمان کو سرسبز اور شاداب بنانے کے لیے اقوال بھی ٹھیک ہوں، افعال بھی صحیح ہوں۔ افعال و اقوال کے بغیر ایمان میں جان، ایمان کی شان، ایمان میں ترقی ممکن نہیں۔ اور آگے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں بے حیا باشد ہر چخواہی کن، آدمی جب بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی، وہ جو کچھ کرتا پھرے۔ قرآن مجید میں ایک بچی کی چال اور ڈھال کا ذکر ہے، وہ بچی کیسے چل کے، اور اس کو یوں بیان کیا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ۔ حالانکہ اس سے بھی بات پوری ہو جاتی کہ فَجَاءَتْهُ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ بے شک میرا باپ آپ کو بلاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا انداز دیکھو، حیا کی عظمت دیکھو۔ قرآن مجید کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ۔ فرمایا کہ شرعاً بھی حیا پسندیدہ فعل ہے، پسندیدہ عمل اور
پسندیدہ عمل ہے، اور عرفاً بھی حیا پسند کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے استاد محترم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا تذکرہ کیا، اس حدیث کو سنایا، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ ایمان کی جو 70 شاخیں آپ نے بتائی ہیں، اس میں سے کچھ میرے اندر بھی ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق، تیرے اندر 70 کی 70 مکمل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حیا والی دولت سے مالا مال فرمائے۔ عورتوں کے لیے تو حیا اس کا زیور ہے، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ کھانے میں، پینے میں، آنے میں، جانے میں، گفتگو کرنے میں، بڑے کے ساتھ گفتگو کرنے میں، چھوٹے کے ساتھ گفتگو کرنے میں، ہر چیز میں انسان، وہ کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن، ایمان، اسلام کا گہوارہ بنائے۔